حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صدقہ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو مانگے گا وہ پائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہیں، کیونکہ وہ ہمارے ناممکن پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ نہیں، مسجد اقصیٰ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ کھانا بدترین عیب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے، باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا اسے تنگ نہ کریں، پھر مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔
حضرت علی نے فرمایا زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت ہی سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ، آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ حضرت علی نے فرمایا جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ حضرت علی پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ حضرت علی نے فرمایا دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی نے فرمایا جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ 2 مخلص دل۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔
حضرت علی نے فرمایا اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ حضرت علی نے فرمایا مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں غریبی، فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی نے فرمایا تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی نے فرمایا جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔